بہت ہی بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور ان سے آگاہ ہونا آپ سب کا بہت ضروری ہے۔ 78 سال کا چورن تھا، وہ سارا برباد ہو گیا ہے۔ کیسا؟ جو ایک کانفرنس ہوئی ہے APC ٹائپ، اس سے بڑی امپورٹنٹ چیزیں سامنے آئی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کمپنی بھی بری طرح سے بے نقاب ہو گئی ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غالباً 50ویں دفعہ جو ہے انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جنرل عاصم منیر بہت شاندار قسم کے ہیں، بہت ہی زبردست قسم کے، وہ ایک بڑے کمپیٹنٹ جنرل ہیں، بلکہ خاص قسم کا لفظ انہوں نے استعمال کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریسپیکٹڈ، انہوں نے کہا کہ موسٹ ریسپیکٹڈ جنرل جو ہے وہ جنرل عاصم منیر ہے۔ یہ کہانیاں ہیں جو اب بکیں گی نہیں، اور انشاءاللہ ہم بکنے دیں گے بھی نہیں اس کو۔ تمہیں یہ جھوٹا چورن اب نہیں بیچنے دیں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت بیچ لیا، عوام کو بہت بیوقوف بنا لیا۔ انف از انف۔ اصل میں ڈونلڈ ٹرمپ جب بار بار یہ بات دہراتے ہیں تو اصل میں وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں جسے پاکستان میں نہیں سمجھا جاتا، جسے GHQ نہیں سمجھ پا رہا، جسے پاکستان کے بہت سے لوگ نہیں سمجھ پا رہے، اور آج میں وہ آپ کو ایکسپلین کروں گا، اور مجھے شک ہے کہ اس کے بعد یہ اتنی ہیڈ لائنز لگانا ہی سرے سے بند کر دیں گے، تو اس کو آخر تک دیکھیے گا۔ ان کی ساری کہانیاں جھوٹی ہیں، ان جرنیلوں کی ایک ایک بات ان کے منہ سے نکلتی ہے وہ جھوٹی۔ یہ جب منہ کھولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں۔ انہوں نے 65 کے بارے میں بھی جھوٹ بولے، 71 کے بارے میں بھی جھوٹ بولے، انہوں نے سیاچن کے بارے میں بھی جھوٹ بولے، انہوں نے کارگل کے حوالے سے بھی جھوٹ بولے، اور یہ اب بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ سچ بول ہی نہیں سکتے، ان میں کیپیسٹی اور کیپیبلٹی نہیں ہے۔ ان سے سوال پوچھا کسی نے کہ رشیا اور یوکرین کے درمیان میں آپ نے کہا تھا کہ جنگ بندی کروا دیں گے، وہ جنگ بندی نہیں ہو سکی ہے۔ اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی ٹھنڈی سانس بھری۔ انہوں نے کہا دراصل وہ دونوں ایک دوسرے سے بڑی شدید نفرت کرتے ہیں، بڑی ہم نے کوشش کی لیکن وہ نہیں ہو سکا، اس پہ ہم لگیں۔ پھر انہوں نے اپنی تعریف کرنے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ لیکن میں نے 8 جنگیں جو ہیں وہ دنیا میں بند کروائی ہیں، اور 8 جنگوں کو بند کراتے ہی ان کو یاد آ گیا پاکستان ہندوستان، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ہندوستان پاکستان کے درمیان جنگ بند کروائی، ملینز آف لائفز کوڈ ہیو بین لاسٹ۔ وہاں پر ملینز کا مطلب ہے کہ لاکھوں نہیں، اس کا مطلب ہے کہ ٹینز آف، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ کروڑوں لوگ، ملینز کا مطلب یہ ہوگا کہ لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ مر سکتے تھے ایک نیوکلیر جنگ میں۔ میں نے وہ جنگ جو ہے وہ بند کروائی، میں نے وہ جنگ جو ہے وہ رکوا دی۔ پھر اس کی ایویڈنس دیتے ہوئے کہ اس کا ثبوت کیا ہے کہ میں نے واقعی یہ کیا، انہوں نے کہا کہ وہ جو پاکستان کے بہت اچھے، ویری اسمارٹ، ویری کیپیبل، ویری گریٹلی ریسپیکٹڈ جنرل، ہوز گریٹ جنرل، وہ جنرل بھی یہ کہتا ہے، اور وہاں کا پرائم منسٹر شہباز شریف بھی کہتا ہے کہ میں نے لاکھوں لوگوں کی جان بچائی۔ اب جب یہ خبر لگاتے ہیں ڈان میں، ٹریبیون میں، اور جو بھی اس کی بناتے ہیں پاکستان کے اندر، اس کا چرچا کرتے ہیں دکھانے کے لیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جنرل عاصم منیر کی دوبارہ تعریف کر دی ہے، اس میں اس کی تشریح نہیں کی جاتی ہے، اس کی انٹرپریٹیشن نہیں کی جاتی ہے کہ اصل میں ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہہ رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عاصم منیر اور شہباز شریف بیچارہ تو خیر اس کی اوقات کوئی نہیں، عاصم منیر اور ان کی ٹیم پھنس گئے تھے ہندوستان کے ہاتھوں، ان کو لگ رہا تھا کہ ہمیں شکست ہو گئی ہے، اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں رہی ماں سوا اس کے کہ ہم نیوکلیئر ہتھیار استعمال کریں ہندوستان کے خلاف۔ اور جب مجھے یہ پتہ چلا اپنی فوج کے ذریعے یا CIA کے ذریعے مجھے یہ کنوے کیا گیا کہ نیوکلیئر جنگ کا خطرہ ہے، تو میں نے دباؤ ڈال کے ہندوستان کو اس جنگ سے ڈس انگیج کیا۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی اور مطلب نہیں بن سکتا۔ کیوں اس کا مطلب نہیں بن سکتا؟ ذرا پوچھیں کیوں نہیں بن سکتا؟ اس لیے کہ ہندوستان کی نیوکلیئر پالیسی یہ ہے، نو فرسٹ یوز۔ انڈیا کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے کہ وہ کبھی بھی جوہری ہتھیار کا استعمال، وہ پہلا ملک نہیں ہوں گے کسی جنگ میں جو جوہری ہتھیار کا استعمال کرے۔ پاکستان کی پالیسی اسٹریٹجک ایمبیگوٹی کی ہے کہ ہم جوہری ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں چونکہ ہم چھوٹے ہیں، ہم کمزور ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو بار بار یہ اسٹیٹمنٹ دہراتے ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں یہ کنوے کیا کہ ہم اپنے جوہری ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں، یا ہمیں یہ پتہ چلا کہ وہ جوہری ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں، ایک نیوکلیئر جنگ ہو جاتی۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ جو ملک جس کی پالیسی یہ ہے کہ ہم فرسٹ نیوکلیئر اسٹرائک نہیں کریں گے، اس کو اپنے اوپر یہ اعتماد ہے کہ اگر ہمارا دشمن ہم پہ پہلے نیوکلیئر اسٹرائک کرے گا تو پھر ہم اس کے پرخچے اڑا دیں گے۔ سیکنڈ جو اسٹرائک کیپیبلٹی ان کے پاس ہے، کیونکہ ان کا جو حجم، ان کا جغرافیہ بہت بڑا ہے، ان کے پاس سب میرینز بھی ہیں جس کے اوپر نیوکلیئر ایسٹس ہیں، تو وہ در حقیقت کہتے ہیں کہ آپ کریں، اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم نے آپ کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تو پاکستان میں کیا کہانی سنائی گئی ہے؟ پاکستان میں یہ کہانی سنائی گئی ہے کہ ہم نے ہندوستان کو اپنے میزائلز کے ذریعے اتنا مارا کہ بزدل ہندوؤں کی چیخیں جو ہیں وہ آسمان پہ چلی گئیں بھگوان کے پاس، اور پھر اس کے بعد وہ زمین پہ گر گئے اور انہوں نے معافیاں مانگی، اور انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے ہاتھ جوڑے، انہوں نے کہا کہ ہماری صلح کروا دیں۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی ہر دفعہ اسٹیٹمنٹ سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بات جھوٹ ہے۔ اصل ایویڈنس کیا ہے؟ انہوں نے جو ان کی چیخیں نکالی، ایویڈنس ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بیکاز اگر ان کے پاس ایویڈنس ہوتی تو جنرل عاصم منیر کی ٹیم اس کی سیٹلائٹ ایویڈنس اور امیجری ہم سے شیئر کرتی، یا دنیا میں کوئی نہ کوئی اخبار یا کوئی نہ کوئی انسٹیٹیوٹ یا ادارہ وہ شیئر کرتا۔ جو چیز ہم نے دیکھی ہے دنیا نے،
وہ یہ دیکھی ہے کہ انہوں نے جو کوئی بھی پٹاخے یا میزائل یا بم مارے وہ صرف مقبوضہ جموں اور کشمیر میں اور ہندوستانی پنجاب میں مارے. انہوں نے ایک میزائل مارنے کی کوشش کی تھی دلی میں, وہ یہ مار نہ سکے, انہوں نے راستے میں گرا دیا. لیکن ہندوستان کے ڈرونز کراچی, لاہور, اسلام آباد میں دندناتے رہے پورے پاکستان میں, اور انہوں نے 11 پی اے ایف کے بیسز جو ہیں وہ ٹارگٹ کر کے یہ ڈیمونسٹریٹ کیا کہ ہم ایکوریٹلی ہٹ کر سکتے ہیں. بیسز ان کو ڈسٹروائے نہیں کر رہے تھے, انہوں نے بیسز کو ٹارگٹ کر کے ڈیمونسٹریٹ کی اپنی کیپیبلٹی. یہ گھبرا گئے. اس کے علاوہ اس سے پہلے ان کے 9 کیمپس کو انہوں نے ٹارگٹ کیا جہاں 100 کے قریب لوگ انہوں نے مار ڈالے. پھر ہمیں بتایا نہیں گیا کہ کتنے زیادہ جوان پاکستانی فوج کے اس پوری کی پوری 3.5 دن کی جنگ میں جو ہیں جاں بحق ہوئے. وہ اس وقت ہمیں پتہ چلا جب 14 اگست 2025 کو انہوں نے ان پہ میڈل مارے. تو یہ وہ سارا بیک گراؤنڈ ہے جس کے درمیان میں ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ آتی ہے, اور یہ اصل چیز آپ کو بتا نہیں سکتے. میرا خیال ہے آج کے بعد اس کو زیادہ نشر کرنا جو ہے وہ شاید کم کر دیں. پاکستان تو ہلکی سی چیز خراب ہو جائے تو ان کا جو ہے کباڑا ہو جاتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے جنگ جیت لی ہے. کیوں نہیں 5 دن سے آگے لے کے جا سکے آپ کے خیال کے اندر؟ کیوں انہوں نے جا کے کہا صدر ٹرمپ کی بھی بات مان لی اگر واقعی جیت رہے تھے تو؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ 5 دن سے آگے یا 4 دن سے آگے جنگ لڑنے کے قابل ہی نہیں ہے. یہ بات پاکستان کے اپنے فوجی مجھے بتاتے ہیں. فائنینشل ٹائمز نے یہ چیز ہائی لائٹ کی. میں آپ کو فائنینشل ٹائم کی رپورٹ پڑھ کے بتا رہا ہوں کہ جناب پاکستان کی اکانومی انڈیا کے مقابلے میں زیادہ فریجائل ہے. ظاہری بات ہے پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ انڈیا کے مقابلے کے اندر تو نہیں ہے, بہت ہی زیادہ نازک ہے. وہ کہتے ہیں آئی ایم ایف کا پروگرام ہے, آپ کا ریزرو آپ کے سرے سے ہے ہی نہیں. آپ کے ادھار کے ریزرو ہیں ٹوٹل $19 بلین کے, ان کے $600-700 بلین کے تو ریزرو ہیں. ادھار کے اوپر آپ کا ملک چل رہا ہے آئی ایم ایف کے قرضے کے اوپر. لمیٹڈ کانفلکٹ کا شوق بھی پاکستان کے اوپر اتنا زیادہ ہوتا ہے. یہ فائنینشیل ٹائم رپورٹ کر رہا ہے کہ پاکستان برداشت نہیں کر سکتا. پاکستان 4 دن سے زیادہ کی جنگ لڑنے کے اس وقت قابل ہی نہیں ہے. یہ میں آپ کو فائنینشیل ٹائم کی رپورٹ اور پاکستان کی اندرونی جی ایچ کیو کی رپورٹس بھی بتا رہا ہوں. ضرورت کیا تھی آپ کو پنگا کرنے کی؟ پھر یہ اس دن سے لے کے آج دن تک بھاگ رہے ہیں ادھر سے ادھر کے کچھ دے دو ہمیں, کچھ دے دو. آئی ایم ایف نے جا کے ان کو بڑی مشکل سے 1.6 بلین کا پیکج دیا ہے. سعودی سے مانگ رہے لون رول اوور کروانے کے لیے صرف. تو پھر ہارا کون اصل میں؟ ہمارے جو میزائل جنہیں زنگ لگ رہا ہے, جو ہم نے انڈیا کے خلاف بھی استعمال نہیں کیے جبکہ انڈیا ہمارا پھینٹا لگاتا رہا 4 دن, ان میزائلوں کو زنگ لگ رہا ہے پڑے پڑے, وہ استعمال نہیں کرنے کیونکہ سوشل میڈیا سے لڑائی لڑنا پہلے ضروری ہے. اللہ کی فوج اب سوشل میڈیا سے جنگ جیتے گی تو جا کے کچھ اور کرے گی. یہ بیانیہ ہے ان کا. سوچیں نا پہلے 4-5 دن میں پاکستانی بری فوج نے کیا کیا مجھے بتائیں. میرا سوال ہے پوری قوم سے, بھارت 4-5 دن میزائل مارتا رہا, ہمیں ہماری ایئر بیسز کو نشانہ بناتا رہا, بری فوج نے کیا جواب دیا بھارت کو؟ یہ مجھے بتائیں. کیا سٹینڈ ڈاؤن آرڈرز تھے؟ کیا انہیں فیلڈ مارشل کی طرف سے کہا گیا تھا کہ آپ نے کوئی جواب نہیں دینا؟ اسلحہ تو تھا نا, ہتھیار تو تھے. پھر اچانک ایک دن آرٹلری کے میزائل مارے گئے, اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا. اگر ان کے حوالے سے کوئی نقصان کی کوئی خبر نہیں ہے, اگر کوئی خبر ہے کہ GF-17 تھنڈر نے ان کا کوئی S-400 بیٹری کو نقصان پہنچایا تو وہ بھی ایئر فورس نے کیا ہے. ادھر سے کچھ بھی ایسا نہیں کیا گیا کہ بھارت کو نقصان ہو. تو کیا سٹینڈ ڈاؤن آرڈر تھے؟ کیا یہی وجہ ہے کہ نیتن یاہو کو اتنا اعتماد ہے بری فوج پہ؟ یہ غور کریں اس چیز پہ. لیکن ایسے کم عقل ہیں, ایسے غبی ہیں, ایسے ان انٹیلیجنٹ ہیں, they don't understand. ختم. بائے بائے, ٹاٹا, گڈ بائے, گیا.